صلی اللہ علیہ وسلم، جن حضرات کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو، نیند نہیں آتی، بہت سے لوگوں کو آدھی آدھی رات گزر جاتی ہے، ان کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، زیادہ نیند کی گولیاں کھانے کی بھی عادت نہ ہونا چاہیے، اس سے جسم کو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے سوئیں، لیٹیں بستر پر، انشاءاللہ عز و جل نیند ضرور آئے گی۔ سونے کا جو اسلامی طریقہ ہے، اس طریقے سے تو اب کوئی سوتا ہی نہیں، الا ماشاء، سب نہیں، بہت سے لوگ ابھی ایسے ہیں دنیا میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں اور ویسے ہی سوتے ہیں جیسا آپ نے سونے کا طریقہ بتایا۔ اگر آپ اس طریقے سے سوئیں، اب موبائل دیکھتے دیکھتے، موبائل دیکھ رہے ہیں، فلمی ناچ گانے ڈرامے وغیرہ دیکھ رہے ہیں، پاک ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر کیسے نیند آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بستر کو صاف فرماتے تھے، یعنی آپ اپنے بستر پر جب تشریف لے جاتے تھے تو بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب بستر پر ہم قدم اپنا رکھیں تو رکھنے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیں۔ جھاڑنے کا مطلب ہاتھ سے ایسے، پھر ایسے، اور پھر 3 مرتبہ بستر پر ہاتھ پھرا دیں، جھاڑ دیں، بس۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بستر پر تشریف لے جانے سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیتے تھے۔ بستر پر شیاطین اپنا قبضہ کر لیتے ہیں، اس لیے بستر پر جانے سے پہلے 3 مرتبہ اگر آپ بستر کو جھاڑ لیں گے تو نہ ہی ڈراؤنے خواب آئیں گے اور نیند بھی انشاءاللہ عز و جل اچھی آئے گی۔ بستر صاف فرماتے تھے، پھر دائیں کربٹ پر لیٹ کر بائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے۔ نہیں سمجھے؟ پہلے بستر کو جھاڑا 3 مرتبہ، جو سونے کا اسلامی طریقہ ہے، اس طریقے سے اگر آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نیند بھی آئے گی اور کوئی ڈراؤنا خواب بھی نہیں دیکھیں گے۔ 3 مرتبہ بستر کو جھاڑنے کے بعد جب لیٹیں تو دائیں کربٹ سے، یعنی جدھر آپ کا سیدھا ہاتھ ہے، سیدھے ہاتھ کی کربٹ، سیدھے ہاتھ پر کربٹ لیں، بالکل چت بھی نہ لیٹیں۔ بالکل چت لیٹنے سے بھی اسلام میں منادی ہے، شیطان مسلط ہوتا ہے۔ چت لیٹ، سیدھا سیدھا بنا پیر پھیلائے، ایسے سیدھا سیدھا جو لوگ لیٹ جاتے ہیں، اس کی بھی منادی ہے اسلام میں۔ شیطان غالب آ جاتا ہے جو چت بالکل سیدھا سیدھا لیٹتا ہے۔ کربٹ سے لیٹنا چاہیے یا گھٹنوں کو توڑ لے۔ سوتے میں تو گھٹنوں کو کوئی نہیں توڑے گا، لیکن اگر کچھ اس کو پڑھنا ہے، آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت اگر اس کو کرنا ہے، بہت سے لوگ بستر پر لیٹ کر اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو توڑ کر چت لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے۔ گھٹنوں کو توڑ کر لیٹیں اور گھٹنوں کو توڑ کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تب بھی کر سکتا ہے، لیکن بشرط
پاک ہو، ناپاک نہ ہو۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ باوضو سونے کی بھی کتنی فضیلت ہے۔ آپ حضرات پوری ویڈیو دیکھیے گا، آپ کے فائدے کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ دائیں ہاتھ کی کربٹ سے آپ سوئیں، یعنی سیدھا ہاتھ جدھر ہے آپ کا ادھر آپ اپنے کربٹ لیں، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے دائیں رخسار یعنی سیدھے گال کی نیچے ایسے رکھ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رخسار پر اپنے گال کے نیچے ہاتھ کو رکھ لیتے تھے اور پھر سوتے تھے۔ ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور اپنے معبود حقیقی کی جناب میں عرض کرتے تھے، بسمک اللہم اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ تیرے ہی نام پاک کی مدد سے سوؤں گا اور تیرے ہی مدد سے بیدار ہوں گا۔ آپ بھی یہ یاد کر لیں چھوٹی سے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں سکھانا۔ اگر آپ نے ابھی سے اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں تو پھر ان کو بڑے ہو کر کسی شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ نیند نہیں آ رہی ہے تو کسی نے کچھ کرا دیا، ڈراونے خواب آ رہے ہیں تو لگتا ہے میرے گھر میں کوئی جناتی اثرات ہیں، چلو تعویذوں والے کو پاس چلیں۔ اب وہ ہاں تمہارے گھر کی صفائی ہوگی، تمہارے گھر میں اثرات ہیں تبھی تمہیں نیند نہیں آتی ہے، تمہارے گھر میں آسیبی خلل ہے تبھی تمہارے گھر میں نیند نہیں، کسی کو نیند نہیں آتی۔ چلو ابھی سے اگر آپ اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈالیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کو اسلامی طریقہ سکھانے سے ہم دور ہیں۔ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے متعلق ہر چیز بتا دی ہے۔ کیسے سونا ہے، کیسے روڈ پہ چلنا ہے، کدھر ہمیں تھوکنا ہے، کیسے ہمیں چھینک آئے تو ہم کیا کریں، جمائی آئے تو ہم کیا کریں۔ میں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریلز میں یا ویڈیو 1.5 منٹ کی ہیں، اس میں بھی میں نے چھینک کے بارے میں اور جمائی کے بارے میں سب چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے بتائی ہیں۔ تھوکیں تو کدھر تھوکیں، لوگ کعبے کی طرف تھوک دیتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ بچوں کو سکھائیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اسکول اور کالج میں یہ باتیں نہیں سکھائی جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیاوی پڑھائی نہ کریں، دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچے کو اچھی تربیت دینا بھی ضروری ہے۔ تھوکیں تو کدھر تھوکیں، جمائی لیں تو یہ دیکھیں کہ کوئی سامنے تو کھڑا نہیں ہے، چھینکیں تو یہ دیکھیں کہ سامنے کھڑا ہے کوئی اور منہ چیر رہا ہے بچہ، نہ منہ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، چھینک رہا ہے تب بھی منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ سب باتیں ماں باپ کو سکھانا ہے، بڑے ہو کر پھر تو وہ خود ہی کرنے لگیں گے۔ ابھی آپ ان کی عادت اگر ڈالیں گے، سوئیں تو کس طریقے سے سوئیں، بیٹا ناپاک نہ سونا، بیٹا سونے سے پہلے کی یہ دعا پڑھ لینا۔ اب تو موبائل، دعا تو بہت دور کی بات، بس موبائل تکیے کے نیچے رکھ کے سویا جاتا ہے۔ کعبے کی طرف تھوکنا بھی منع ہے۔ روڈ پر اگر چل رہے ہیں تو کدھر تھوکیں، الٹے ہاتھ کی طرف تھوکیں، سیدھے ہاتھ کی طرف نہ تھوکیں، کسی کے اوپر چھینٹیں وغیرہ نہ آئیں۔ اگر آپ اسلامی
ماحول سے رہیں گے تو آپ کہیں پر بھی بے عزت نہیں ہوں گے، نہ لڑائی جھگڑوں سے بھی دور رہیں گے۔ یہی سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہی سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے پڑیا کھائی اور تھوک دی پیک، اب کوئی نکل رہا ہے اس کے اوپر چھینٹیں اگر آئیں تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی تو آپ کی ہے نا۔ اب لڑائی شروع اسی بات پر۔ اگر آپ اسلامی ماحول بنائے ہوئے ہوتے یا آپ کو یہ تربیت ملتی کہ چھوٹے پن میں یہ سکھایا جاتا کہ بیٹا دیکھو اگر روڈ پہ تھوکنا تو دائیں طرف نہ تھوکنا، بائیں طرف تھوکنا، اور یہ دیکھ لینا کہ کوئی ادھر ادھر ہے تو نہیں، پڑیا وغیرہ۔ اگر آپ کو یہ تربیت بچپن میں ملتی تو ایسا نہ ہوتا۔ یہی حال کوڑا پھینکنے کا ہے۔ اگر کوڑا بھی پھینکیں، لوگ کسی کے دروازے پر کوڑا پھینک دیتے ہیں یا اپنی نالی وغیرہ کا کوڑا نکال کر دوسرے کے دروازے پر، دوسرے کے آنگن میں لگا دیا، یا کسی کی چھت پر کوڑا ڈال دیا، چھت اگر ملی ہوئی ہے تو اس پر۔ یہ سب باتیں اسلام میں منع ہیں۔ کسی کو اپنی طرف سے اذیت نہ پہنچاؤ، اپنی طرف سے کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ نالی کا کوڑا نکالا تو کسی کی موہرے پر لگا دیا، اب اس میں لڑائیاں، دیکھو تم نے میری طرف کیوں لگایا؟ غلطی تو آپ کی ہے نا، غلطی تو آپ کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے ایک قرض دار کے دروازے پر قرض لینے کے لیے گئے۔ پہلے کچی دیواریں ہوتی تھیں تو اس کی دیوار پر آپ کی چپل یا آپ کے جوتے سے کھروچ لگ گئی، چبوترے پہ چڑھنے سے یا کسی بھی وجہ سے کھروچ لگ گئی۔ تو جب وہ دروازے پر آیا جس سے آپ قرض لینے گئے تھے تو آپ نے پہلے اس سے معافی مانگی۔ بولا کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ بولا میری جوتی سے تمہارے دیوار پر کھروچ لگ گئی، پہلے تم مجھے معاف کرو، قرض تو میں بعد میں لوں گا تم سے، مجھے معاف کر دو، پہلے تو تم مجھے معاف کر دو، میری جوتی سے تمہارے دیوار پر کھروچ آ گئی۔ کچی دیواریں ہوتی تھیں۔ اتنا تقوی، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا۔ نالی کے پیچھے لڑ رہے ہیں، کوڑے کے پیچھے لڑ رہے ہیں، کسی کا نقصان کر دیا، کسی کے دروازے کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر دی، لڑائیاں ہو رہی تو غلطی تو آپ کی ہے نا۔ کیوں کسی کو اپنی ذات سے نقصان پہنچاؤ؟ یہ ساری باتیں شریعت میں منع ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے نا۔ نمازیں تو ہم 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میری ذات سے کس کو نقصان پہنچ رہا ہے، کسی کو میری ذات سے اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ تب جا کے مومن بنتا ہے۔ نمازیں تو ہمارے اوپر فرض ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان بھائی کو یا غیر مسلم کو بھی، کسی بھی قوم کا ہو، اسے اذیت تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ بات جو میں بتانے جا رہا تھا، آپ گھبرائیے گا نا، پوری بات میں کر دوں گا۔ سونے کا اسلامی طریقہ میں بتا رہا تھا، ابھی میں بتاؤں گا۔ یہ بھی باتیں ضروری ہیں انسان کی زندگی کے متعلق۔
تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. جیسے روڈوں کو جام کر دینا، روڈوں کو جام کر دینا، روڈ کیسے جام کرتے ہیں؟ روڈوں کو کیسے جام کرا جاتا ہے؟ بانس اور بلی لگا کے تو نہیں جام کرا جاتا نا. تازیوں کا جلوس 4 گھنٹے ایک چوراہے پر ڈھول بجانا. کوئی بیمار ہے، کسی کو ایمرجنسی ہے، کسی کے بچے کی پیدائش ہونے وہ اپنے ہاسپٹل لے کے جانا چاہ رہا ہے، گاڑی بھیڑ میں رکی ہوئی ہے اور آپ بس مست ہو، بجائے جا رہے ہو. بس اسی سے امام حسن اور امام حسین راضی ہو جائیں گے. ڈھولوں کا مجمع لگا ہوا ہے، عورتوں اور لڑکوں نوجوانوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اور ایک چوراہے پر 4 5 گھنٹے بجائے جا رہے ہیں. لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا. کہاں ہے اسلام میں یہ سب؟ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو اپنی ذات سے اذیت نہ پہنچاؤ. روڈوں کو جام کرنا، بڑے بڑے جلوس نکال کر، ہجوم بنا کر لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ سب اسلام میں منع ہے. اب تو اسلام کا نام لے کر لوگ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. یہ سب باتیں اسلام میں منع ہیں. کسی کو اذیت اور تکلیف، ایک چیوٹی کو بھی مارنے کی منع دی جائے. ایک چیوٹی کو بھی، اگر آپ کے کپڑے پر چیوٹی چڑھ گئی ہے تو اس کو مارنے کا حکم نہیں ہے. چیوٹی کو مارنا بھی منع ہے شریعت میں. جھاڑ دیں، مارے نا اس کو. چیوٹی کو مارنا منع ہے شریعت میں. اگر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اگر چپٹی ہوئی ہے تو اس کو مجبوری سے ہٹایا جائے گا، لیکن بنا ضرورت ایک بر کو بھی نہ ماریں. اگر آپ کو تکلیف نہ پہنچا رہا، کوئی جانور اگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے تو اس کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. سانپ تک کا یہی حکم ہے. اگر سانپ بھی آپ کے گھر میں یا کہیں کھیت میں نکل رہا ہے تو اگر آپ کے اوپر وہ حملہ نہیں کر رہا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مارو. پہلے تو 3 مرتبہ سانپ کے بھیس میں جنات بھی ہوتے ہیں، تو 3 مرتبہ مارنے سے پہلے، اول بات تو مارے ہی نا، مارنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ. اگر یہ آپ کو ڈر ہو کہ یہ میرے اوپر حملہ کر دے گا، اور اگر جا رہا ہے تو اس کو جانے دیجئے. سانپ تبھی حملہ کرتا ہے جب وہ مجبور ہو جاتا ہے، دب جائے. کوئی بھی جانور دب جائے، بچھو ہے، اگر اس کا ڈنک دبتا ہے نا، وزن پڑتا ہے، تبھی
بچھو کی یہ خصلت ہے کہ اس کا ڈنک اوپر نیچے ہوتا، وہ کاٹتا نہیں ہے بچھو کاٹتا نہیں ہے، خود اپنی طرف سے نہیں کاٹتا ہے، اس کی یہ خصلت ہے کہ اس کا ڈنک اندر باہر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ وہی جب اس کے اوپر ہاتھ پڑ جاتا ہے یا پیر پڑ جاتا ہے، وہ آٹومیٹک اس کا ڈنک گھس جاتا ہے، وہ خود نہیں کاٹتا۔ ایسے ہی سانپ بھی، جیسا انسان سانپ کا دشمن ہے، ویسے سانپ بھی تبھی انسان کا دشمن ہے، وہ یہ ڈرتا ہے کہ یہ مجھے مارے گا ضرور، اس سے پہلے اسے کاٹ ہی لو، ورنہ وہ بھاگتا ہے۔ تو کسی کو بات چل رہی تھی اذیت پہنچانے کی، کسی کو اذیت اور نقصان اپنی طرف سے نہ پہنچائیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہی باتیں سکھانا چاہیے کہ دیکھو بیٹا، کسی جانور پر ظلم نہ کرنا، کسی جانور پر ظلم نہ کرنا، ایک اینٹ بھی نہ مارنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کو بچپن میں تربیت اچھی نہیں ملتی ہے، کیسا جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، ان میں بھی جان ہے، جانوروں میں بھی جان ہے۔ اب تو لڑھی وغیرہ نہیں چلتی ہے، پہلے چلتی تھی، ایک آدھ گاؤں میں اب بھی ہے۔ کیسے بیچارے لڑھی میں لگا ہوا بیل، گھوڑے تانگے میں کیسا کوڑے مارتے ہیں ان کے، یہ سب ظلم و زیادتی ہے جانور پر۔ ان ظلم و زیادتی سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائے کہ ان کو کسی بھی شخص پر ظلم نہ کرے، کسی کو اپنی ذات سے اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ ان سب باتوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اب کچھ فرقے انہی باتوں کو لے کر، جو جاہلوں کی باتیں ہیں، انہی باتوں کو لے کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو سنی ایسا کرتے ہیں، دیکھو سنی ایسا کرتے ہیں، دیکھو بریلوی ایسا کرتے ہیں۔ تو وہ تو نہ سنی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ دیوبندی، انہیں ان سب باتوں سے کوئی مطلب نہیں، وہ تو بس جاہل ہیں۔ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، جو یہ کام کر رہے ہوں وہ اپنی عقل سے سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے، کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ ان سب باتوں سے نہ اللہ خوش ہوتا ہے، نہ اس کا محبوب خوش ہوتا ہے، اور نہ ہی جس کے لیے تم کر رہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں لے کر لوگ دیکھو سنی ایسا کرتے ہیں۔ یہ تعزیوں میں ڈھول بجانا، روڈوں کو جام کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ اب جام لگا ہوا ہے، اب لوگوں کو اسپتال جانا ہے، کسی کو دیکھنے جانا ہے، کسی مریض کو لے کے جا رہا ہے، اب وہ گلیوں میں ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، اسے دور پڑ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ تو یہ بتائیں آپ، کیا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ان سب باتوں کی اجازت دی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، کسی کو تکلیف پہنچاؤ؟
آپ نے تو خود اپنی ذات پر تکلیف اٹھائی ہے، لوگوں کو تکلیف اٹھانے سے بچایا ہے، اپنے آپ خود تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے نواسوں نے خود تکلیفیں اٹھائی ہیں اور لوگوں کو تکلیفیں اٹھانے سے بچایا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا الٹا لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جنگیں، آپ تاریخ پڑھیے، جنگ احد، جنگ بدر، شہید لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، کہیں سے ایک پیالہ پانی کا کسی ایک صحابی کو ملا، لائن سے سب زخمی لیٹے ہوئے تھے، ایک پیالہ ایک کے پاس لایا گیا، اپنے آپ نہیں پیا، لو پہلے تھوڑا سا تم پی لو۔ ان کے پاس گیا تو انہی نے دوسرے کو دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ پیاسا ہے، اپنے آپ نہیں پیا، آگے بڑھا دیا، لو پہلے تم اپنی پیاس بجھا لو۔ پھر انہی نے دیکھا ہمارے پاس اور کوئی زخمی لیٹا ہوا ہے، انہی نے بھی نہیں پیا، انہی نے کہا لو تم بڑھا، آپ لو اپنی پیاس تم بجھا لو۔ ایسے ہی پیالہ بڑھتا رہا، انہی نے نہیں پیا انہیں دے دیا، انہی نے نہیں پیا انہیں دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ تکلیف برداشت کر کے دوسرے کی تکلیف کو دور کرنا، یہ کوئی کرے گا؟ ابھی آپ کہیں پھنسے ہوئے ہو، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی بھی ہو، آپ کا دوست بھی ہو، چلو ماں باپ تو ایسا نہیں کریں گے، اور پانی نہیں مل رہا ہے، بہت بمشکل تمام، ایک بوتل کہیں سے مل گئی، اب کیا کرو؟ پہلے یہ چاہو گے کہ پہلے میں اپنی حلق گیلی کر لوں، اپنے دوست کو بعد میں دوں، پہلے خود پینا چاہے گا آدمی۔ تو یہ ہے اپنے آپ، ابھی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اس ٹائم، اور آدمی گھر میں اے سی ہے یا پنکھا ہے یا کولر ہے تو سب سے آگے لیٹنا کون چاہتا ہے؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں سب سے کولر میں سب سے آگے میں ہو جاؤں۔ اے سی تو سب کے یہاں نہیں ہوتا ہے، سب سے آگے میں ہو جاؤں۔ لیکن جو اس بات پر یقین کرتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف برداشت کر کے دوسرے کی تکلیف کو ہم دور کر دیں، وہ یہ کہے نہیں تم ہوا کھا لو، تم آگے لیٹ جاؤ، ہم پیچھے ہو جائیں۔ یہی مسجد میں حال ہے۔ مسجد میں آپ پانچوں وقت کے نمازی ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، بس جلدی سے سب بالکل پنکھے کے نیچے مجھے جگہ مل جائے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا، کولر کے سامنے مجھے جگہ مل جائے، جہاں اے سی لگے وہاں تو کوئی بات نہیں، میں عام مسجدوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پنکھے کولر ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آدمی چاہتا یہی ہے کہ میں کولر کے پاس یا پنکھے کے پاس مجھے ہوا مل جائے، کسی کو ملے یا نہ ملے مجھے مل جائے۔ نہیں، آئیے آپ آگے آ جائیے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس پر عمل کرو۔ تھوڑی نفس پہ جو باتیں گراں گزر رہی ہیں، صافہ باندھنا تو بہت آسان ہے، صافہ باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صافہ تو باندھنا بہت آسان ہے، ہر کوئی باندھ لے گا، لیکن جو اپنی نفس پر گراں گزر رہی ہیں باتیں، ان باتوں کو کرو پہلے،
لوگوں کو آپ کی ذات سے اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے؟ کہیں آپ اپنے زبان سے ایسی بات تو کسی سے نہیں کہہ رہے ہو جو کسی کے دل پر لگ رہی ہو؟ بہرحال میں جو بات بتا رہا تھا کہ جسے نیند نہیں آتی ہے، نیند نہ آنے کی شکایت کرتا ہو، کہاں کی بات کہاں آ گئی؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے، اور جسے نیند نہیں آتی ہے وہ اس اسلامی طریقے سے سوئے۔ بات یہاں تک ہو گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، تو 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ لیتے تھے۔ یہ بات میں بتا چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں۔ 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ لینا چاہیے۔ اس کے بعد دائیں کروٹ سے یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف لیٹ جائے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ لے، یہی سنت ہے۔ اور پھر آپ پڑھتے تھے اور اپنے معبودی حقیقی کی جناب میں عرض کرتے تھے، پھر سے میں دہرا رہا ہوں، بسمک اللہم اموت و احیا، باسمک، یاد کر لیں آپ، یہ سونے سے پہلے ضرور یہ الفاظ کہہ لیں، باسمک اللہم اموت و احیا، ترجمہ، اے اللہ تیرے ہی نام پاک کی مدد سے سوؤں گا اور تیرے ہی نام پاک کی مدد سے میں بیدار ہوں گا، یعنی جاگوں گا۔ ہمارے لیے اس میں یہ تعلیم ہے، اس دعا میں یہ تعلیم ہے کہ بندہ ہر موقع پر معبود حقیقی کی طرف متوجہ رہے، ہر موقع پر، اور اپنے ہر کام کو اسی کے زیر قدرت اعتقاد کرے۔ نیند بھی اسی کے زیر قدرت میں ہے، جب چاہے طاری کر دے اور جب چاہے طاری نہ رکھے، یعنی جب چاہے تمہیں سلا دے اور جب چاہے وہ نہ سلائے، اللہ تعالیٰ کے قدرت اختیار میں ہے۔ جیسا انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک اور اصحاب کہف پر 300 سال تک بحکم الہی نیند طاری رکھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ، اب آپ اسی طریقے سے اگر آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ ضرور نیند آئے گی۔ درود شریف بھی پڑھ لیں سونے سے پہلے۔ اب میں بتاؤں گا وضو کی فضیلت۔ سوتے وقت وضو کر کے جو سوتا ہے اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ باوضو سونا، جلیل القدر صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان باوضو سوئے اور اسی شب میں وہ انتقال کر جائے تو اس کو مرتبہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، اگر اسی رات اس کو موت آ جائے تو وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، اسے شہادت نصیب ہوتی ہے۔ کتنا چھوٹا سا علاج ہے، شہادت کی موت نصیب ہو جانا کتنی بڑی بات ہے، اور یہ عمل کتنا چھوٹا سا ہے۔
بس وضو کر لیں. آج کل تو پانی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، گرمیاں ہیں اور جاڑوں میں اگر بہت جاڑا ہے تو وضو نہ کرے، تیمم کر لے، تیمم کر کے سو جائے. اگر آپ اپنا اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو سب کام آسان ہے، سب کام آسان ہے. لوگ بہت ٹھنڈ کے بنا پر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ وضو کرنا پڑے گا. ہر طریقے کی آسانی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دی ہے. اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے یا بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیمم کر لو، لیکن نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، تیمم کر لو. کھڑے ہونے کی قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو. صرف 4 فرض پڑھ لو، کچھ نہ پڑھو، صرف 4 فرض ہی پڑھ لو. لیکن پڑھو ضرور، چھوڑو نا. جو شخص باوضو ہو کر سوتا ہے اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے. شہادت کی موت بستر پر رگڑ رگڑ کے مرنے سے کتنی بہتر ہے کہ شہادت کی موت مل جائے. جاکنی کی سختی، بیماری کی تکلیف، دواؤں کی تکلیف، ان سب باتوں سے چھٹکارا مل جائے گا. ان سب باتوں سے چھٹکارا. شہادت کی موت، حدیث پاک میں ہے کہ شہادت کی موت ایسی روح ایسے نکلتی ہے، روح ایسے نکلتی ہے جیسے چیوٹی نے کاٹ لیا. بس شہید کی موت ایسے ہوتی ہے چاہے اس کے اوپر 70 تلواروں کے وار کیوں نہ کرے جائیں، 70 تلواروں کے وار کیوں نہ کرے جائیں، لیکن اس کو تکلیف صرف اتنی ہوتی ہے جیسے چیوٹی نے کاٹ لیا، جیسے چیوٹی نے کاٹ لیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانور پر ظلم کرتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں. جانور پر ظلم نہیں ہے، ذبح کرنے سے بھی اس کو تکلیف، ہمیں لگتا ہے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اسے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے چیوٹی نے کاٹ لیا. بس جیسے چیوٹی نے کاٹ لیا. شہادت کی موت جیسے ہوتی ہے نا، ایسے ہی تو باوضو، جو شخص باوضو سوتا ہے اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہے. اولیاء کرام فرماتے ہیں جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے، ہر وقت باوضو، اس کی بھی بہت فضیلت ہے. وضو کا پورا طریقہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ حضرات اس ویڈیو میں وضو کا پورا طریقہ، میں نے کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے، میں نے پورا اس میں دعائیں کون کون سی، کہاں پر دعا پڑھی جائے گی، یہ بھی میں نے اس میں بتایا ہے. جیسے اس وقت شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، اے سی بھی فیل ہو رہے ہیں، اے سیوں میں آگ لگ رہی ہے، 48 ڈگری تاپمان جا رہا ہے، زمین پر اگر آپ نے ذرا سی دیر بھی پیر رکھ دیا تو پیر جل رہے ہیں. تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا جسے ان باتوں کا یقین ہے
کہ کل روز قیامت ہمیں حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے. ہمیں حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے. 5 منٹ ابھی جلتے ہوئے چھت پر یا فرش پر کھڑے ہو کے 5 منٹ میں چھالے پڑ جانے. اتنی شدید گرمی اس وقت پڑ رہی ہے. تو کیا ہوگا اس وقت جس وقت انسان کے بھیجے پکتی ہوئی ہانڈی کی طرح کھول رہے ہوں گے. سورج ایک باس کی اونچائی کے پہلے آسمان پر ہوگا. ابھی تو سورج بہت اونچا ہے, لاکھوں میل اونچا ہے. جب سورج پہلے آسمان پر آ جائے گا, سوا نیزے پر ہوگا, لوہے کی زمین تانبے کا آسمان یا تانبے کی زمین لوہے کا آسمان, ننگے پیر ننگا جسم, اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں گے. جس کے جیسے اعمال ہوں گے, جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اتنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کا پنڈلی تک پسینہ, کسی کا گھٹنوں تک پسینہ, کسی کا رانوں تک پسینہ, کسی کا کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی گردن تک پسینے میں, کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور پسینے کی بدبو اتنی سخت ہوگی کہ اگر دنیا میں اس کی ایک بوند بھی چھوڑ دی جائے تو ساری دنیا غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر جائے گی. بھیجے کھولتی ہوئی ہانڈی جیسے پھدڑ پھدڑ کرتی ہے, ایسے بھیجے کھول رہے ہوں گے. اس وقت کون کام آئے گا؟ اس وقت کون کام آئے گا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. سب کی آسمان پر نظریں ہوں گی, سب برہنہ ہوں گے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب حشر کے میدان میں سب برہنہ ہوں گے, عورتیں مرد, تو بے پردگی ہوگی, ایک دوسرے کو دیکھیں گے, بے پردگی ہوگی, ایک دوسرے کا جسم لوگ دیکھیں گے, مرد عورتوں کا دیکھیں گی, عورتیں مردوں کا دیکھیں گی. تو آپ نے فرمایا برہنہ تو ہوں گے لیکن ان کو اتنا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے جسم کو پہ نظر ڈالیں. نظریں ان کی آسمان کی طرف ہوں گی. وحشت کا عالم ہوگا. جب کوئی حد سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے, کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے, تو اس کو کب سوجتا ہے کہ میں موبائل چلاؤں یا کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھوں یا اپنی نفس کا کہا مانوں. نفس بھی اسی وقت اچھال مارتی ہے جب خوشی میں ہوتی ہے, جب پیٹ بھرا ہوتا ہے. بھرے پیٹ پر نفس بھی اچھال مارتی ہے, خالی پیٹ پر نفس اچھال نہیں مارتی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کم کھاؤ, زیادہ کھانے سے نفس موٹا ہوتا ہے, زیادہ کھانے سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے.
اتنا مت کھاؤ کہ نفس موٹا ہوئے اور گناہ کرانے پر تمہیں آمادہ کرے۔ کیا عالم ہوگا اس وقت؟ تو اس وقت جس نے اس وقت کی گرمی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کری ہوگی، اس شدید گرمی میں، اس شدید گرمی کو جھیلتے ہوئے اس نے نماز میں اپنی نیت باندھی ہوگی، اگر کولر نہیں ہوا تب بھی پڑھی، اے سی نہیں ہوا تب بھی پڑھی، لائٹ نہیں ہوئی تب بھی پڑھی، پنکھا نہیں ہوا تب بھی پڑھی، اللہ کے خوف سے اور اس دن کے خوف سے کہ ابھی تو یہ گرمی ہے، ابھی تو میں چھت کے نیچے ہوں، ابھی تو میں چھت کے نیچے ہوں، ابھی تو فرش، گرمی تو ہے لیکن فرش تو جب بھی ٹھنڈا ہے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، لنٹر کے نیچے ہوں، دھوپ میں تو نہیں کھڑا ہوں۔ یہ برداشت کر کے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کری، اب تو مسجدوں میں بھی انسان کی نفس کو اتنا موٹا کر دیا گیا ہے، زیادہ انسان کو اپنی نفس کو موٹا بھی نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اگر وہ کہیں پھنس جائے، اسے نماز پڑھنا پڑے بنا پنکھے اور بنا اے سی اور بنا کولر کی مسجد میں یا کہیں اور، اب وہ اس کو ارے گرمی بہت، کیسے پڑھوں کیسے پڑھوں۔ ایک بزرگ شدید گرمی میں مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے، لوگ باہر آنگن میں ہوا میں پڑھتے ہیں، سب چٹائیاں باہر نکال دی جاتی ہیں، جہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، صرف پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی وغیرہ نہیں ہیں، وہاں کی میں بات کر رہا ہوں، ہوا میں آ جاؤ، تھوڑی ہوا میں، لیکن آپ اندر، سب سے اندر پڑھتے تھے، اور جب جاڑا ہوتا تھا، ٹھنڈ ہوتی تھی تو آپ باہر پڑھتے تھے ہوا میں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے، سب باہر آپ اندر، اور سب اندر آپ باہر؟ تو انہیں بولے مجھے حشر کی گرمی کا خوف ہے، حشر کی گرمی کا خوف ہے، ابھی میں یہاں کی اگر برداشت کر لوں گا تو وہاں انشاءاللہ عز و جل مجھے سایہ نصیب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سائے میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ مجھے سائے میں رکھے گا۔ اب لوگ ارے اپنے آپ کو تکلیف میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے، منادی ہے، ٹھیک ہے، ٹھنڈ سے بچانا بھی اپنے آپ کو سنت ہے، ٹھنڈ سے بھی بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو جاڑے سے بھی بچاؤ اور گرمی سے بھی بچاؤ، اپنی حفاظت کرو، لیکن نفس کو موٹا نہ کرو۔ تھوڑا سا اگر ایک پنکھے سے کام چل رہا ہے تو بس، اتنا بھی نہیں کہ نماز میں خلل پیدا ہو، اتنا بھی نہیں کہ بنا پنکھے کے نماز پڑھ لو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اور اتنا بھی نہیں کہ بالکل اگر آپ نے ابھی اس گرمی کو یاد کرا تو کل قیامت کے دن آپ کا وہی دنیا کا نکلا ہوا پسینہ جو آپ نے دنیا میں کوئی ایک نماز ہی نہیں، کوئی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا قدم بڑھائیں اور اس میں آپ کو تکلیف ہو، مسجد میں جا رہے ہیں، کہیں دور مسجد ہے، پیدل جا رہے ہیں، یا اور کسی دین کے کام سے جا رہے ہیں، کوئی تقریر وغیرہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، اپنی ریا کے لیے نہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے اگر آپ نے تقریر کری کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اپنے نذرانے اور اپنی شہرت کے لیے نہیں،
لوگوں کی اصلاح کے لیے اگر آپ نے تکلیف کو برداشت کرا، گرمی کو برداشت کرا. ہمارے ایک استاد ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ تفسیر بیان کر رہے تھے تو نیچے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے اوپر لائٹ چلی گئی، ان کے اوپر پنکھا جھلنے لگے تو آپ نے ان کا ہاتھ روک دیا. نہیں، عمر میں بڑے بھی تھے، وہ بوڑھے تھے اور پنکھا عزت کی بنا پر اور گرمی، وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ گرمی ہے، گرمی لگ رہی تھی، پنکھا چل دیں، آپ نے منع کر دیا. یہ ہوتا ہے تقویٰ، اسے کہتے ہیں تقویٰ. سید احسن میاں، احسن نام ہے ان کا، بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. تو اسے کہتے ہیں تقویٰ. اگر آپ نے یہاں دنیا میں تقوی سے اپنی زندگی گزاری تو انشاءاللہ آپ کو حشر کی گرمی سے نجات مل جائے گی. بات چل رہی تھی باوضو سونے کی، میں بتا رہا تھا یہاں پر وضو کی فضیلت آ گئی تو میں نے یہ سب باتیں عرض کر دیں. بات چل رہی تھی باوضو سونے کی اور وضو کی فضیلت کی. تو وضو کی فضیلت جو میں بتا رہا تھا، یہاں پر بات آ گئی تھی حشر کی گرمی کے بارے میں نے کیوں بتایا. آپ کہو کہ کہاں سے یہ چلتا ہے اور کہاں لے کے چلا جاتا ہے. حشر کی گرمی کی بات آ رہی تھی تو وضو کے سلسلے میں جو انسان وضو کرتا ہے، میں نے وضو کے متعلق جو ویڈیو بنائی ہے اس میں یہ ساری دعائیں بتا دی ہیں، لیکن میں یہاں پر اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب حشر کی گرمی سے اگر آپ کو بچنا ہے اس وقت کی گرمی کو دیکھتے ہوئے، تو جو شخص وضو کرے، وضو کرتے وقت ہر ہاتھ دھونے کی دعا کلی کرے تو کون سی دعا پڑھے میں نے سب بتا دیا ہے، ویڈیو آپ دیکھ لیں. سر کا مسح جب کرتا ہے انسان تو اس میں بھی دعا پڑھی جاتی ہے. اگر دعا یاد نہ ہو تو صرف یہ کہہ دے سر کا مسح کرتے وقت، اے اللہ جس دن کوئی سایہ نہ ہو، جس دن کوئی سایہ نہ ہو، اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے مجھے جگہ دینا. اے اللہ، اگر عربی نہ آتی، دعا یاد نہ کری ہو، دعا یاد نہ کری ہو تو یہ کہہ دے اے اللہ جس دن کوئی سایہ نہ ہو اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے مجھے جگہ دینا. سر کا مسح کرتے وقت اگر یہ کہہ لیا تو انشاءاللہ عز و جل کل قیامت کی گرمی سے آپ کو اللہ تبارک تعالی اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے گا. وضو کرتے وقت ضرور یہ دعا پڑھ لیں، ساری دعائیں پڑھیں. ہاتھ دھوتے وقت کی دعا یاد کر لیں، میں نے بتائی ہے. کلی کرتے وقت کی، ناک میں پانی ڈالتے وقت کی، چہرہ دھوتے وقت کی، مسح کرتے وقت کی، ہاتھ کونیاں دھوتے وقت کی، پیر دھوتے وقت، ساری دعائیں میں نے اپنی ویڈیو میں بتا دی ہیں. بہرحال جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے، اللہ تبارک تعالی جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے، ہر وقت اگر باوضو رہے تو کیا ہی بات ہے، باوضو رہنے کی بہت فضیلت ہے. اب جو گیس کا بیمار ہے، گیس کی جسے بیماری ہے، وہ تو مجبور ہے، باوضو نہیں رہ سکتا. جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس کے لیے 7 چیزوں سے اس کی عزت افزائی فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. 7 چیزوں سے اس شخص کی اللہ تبارک تعالیٰ عزت و افزائی عطا فرماتا ہے. جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے. نمبر 1، جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے، باوضو رہنے کی اتنی فضیلت ہے، جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے
نمبر 1، فرشتوں کو اس کی صحبت میں رہنے کی رغبت ہوتی ہے، فرشتے اس کی صحبت میں رہتے ہیں، فرشتوں کو اس کی صحبت میں رہنے کی رغبت ملتی ہے۔ نمبر 2، اعمال لکھنے والے فرشتوں کا قلم اس کے لیے ثواب لکھنے میں مسلسل جاری رہتا ہے۔ اعمال لکھنے والے، جو اعمال لکھ رہے ہیں فرشتے کرام کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتوں کا قلم اس کے لیے ثواب لکھنے میں مسلسل جاری رہتا ہے، وہ ثواب لکھتے رہتے ہیں باوضو، جو ہر وقت باوضو رہتا ہے، اس کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اس کے لیے تمام اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے لیے اس کے تمام اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ نمبر 5، سونے کی حالت میں بھوت پری کے نقصان پہنچانے سے فرشتے ایسے شخص کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور نمبر 6، جاکنی کی سختی سے ایسے شخص کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور نمبر 7، جب تک وضو ہے اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے، جب تک وضو سے رہتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم باوضو رہیں، اور باوضو اگر نہیں رہ پا رہے ہیں تو سونے سے پہلے وضو کر لیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سونے سے پہلے، جیسا میں نے سونے سے پہلے کا طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم سوئیں تو انشاءاللہ عز و جل ڈراونے خوابوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور نیند بھی ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ طاری فرما دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو ہمیں سلا دے گا، اگر وہ چاہے گا تو ہمیں بیدار کر دے گا۔ باوضو ہو کر سوئیں، جس طریقے سے میں نے سنت طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے سوئیں، کوئی گولی نہیں، کوئی نیند کی گولیاں نہ کھائیں، وضو کر کے سوئیں، درود شریف پڑھ کے سوئیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جہاں تک ہو سکے فلمی گانوں، ناچ گانے، ڈراموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، سنت طریقے سے سوئیں، اور یہی ویڈیو آپ اپنے ملنے والوں کو بھی پہنچائیں تاکہ ان کو بھی جسے نیند نہ آتی ہو وہ ان باتوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اور انہی باتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں پر بھی عمل کرنا ہے جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں، کہاں پر ہمیں تھوکنا ہے، کہاں پر ہمیں پیشاب کرنا ہے، کھڑے ہو کر کرنا ہے۔ بچوں کو یہ سکھائیں، نہیں کھڑے ہو کر نہیں کرنا ہے، بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ سب باتیں، دین کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو ابھی سے اگر آپ سکھائیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی وہ اسی پر عمل کریں گے۔ اور جب ابھی سے آپ نے ان کو یہ باتیں نہیں سکھائیں تو پھر بڑے ہو کر بھی وہ ڈاکٹر انجینئر بھی بنانا ضروری ہے۔ اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنانا بھی ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کو اچھی تربیت بھی دینا ضروری ہے۔
ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے اور اچھی تربیت نہ ہو تو یہ بھی بیکار ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔